تو وہ ان کا یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج کا اگر کوئی ہوتا تو کہتا تھا تلواروں کا مقابلہ تو والا اتنی چھوٹی سی لکڑی سے ہوتا، مگر یقین تھا۔ اسی بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یقین رکھے۔ گئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس جانب کو بھی لکڑی سے اشارہ کرتے تھے کہ ابھی اشارہ ہی کیا ہے، اس کافر کی گردن کٹ کر الگ ہو جایا کرتی۔ یہ کیا تھا؟ یقین اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو جو اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے گا، وہی عزت دے گا، وہی ذلت دے گا، وہی مال دے گا، وہی مال لے گا، وہی جان دے گا، وہی جان لے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہے نا کہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تیسرے سپارے میں ہے، وہی ہے کہ دن کو رات بنا دیتا ہے اور رات کو دن بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، وہی تو ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کئی طرح کا ہوتا ہے، وہی روپیہ پیسہ بھی رزق ہوتا ہے، غلہ بھی رزق ہوتا ہے، اور دینی سمجھ بھی رزق، علم و حکمت بھی رزق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جیسا انعام دے دے، اور جو چاہت انسان کی ہوتی ہے مسلمانوں، وہ سچی چاہت ہوتی چاہیے۔ آج ہاتھ باندھ کر کے ہم یوں اللہ کے روبرو ہر ایک رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے کہہ دی، کہتے ہو نہیں کہتے؟ ہر ایک مسلمان اگر نہ پڑھے گا تو یہ واجب نماز ہوگی نہیں، یہ اگر نہیں کرو گے تو نماز ہی نہ ہوگی، کیونکہ ہم تو پڑھنا واجب ہے، 7 آتے ہیں، 7 کی 7 واجب ہے، ضروری ہے، ایک بھی چھٹ گئی نماز نہیں ہوگی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ تو انعام نازل فرمایا کن پر؟ نبیین پر، نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین پر، صدیقوں کے راستے پر چلا، اور شہداء کے راستے پر چلا، جو شہید ہو گئے ان کے راستے پر چلا، صالحین جو تیرے نیک بندے ان کے راستے پر چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہر ایک نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہم آہستہ سے کہتے ہیں، یعنی آہستہ سے اللہ سن رہا، کوئی دوسرا سن بھی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے درمیان ایک راز ہے، مگر تمہارے دل میں کیا یہ حقیقت ہے کہ یہی تمام انسان جتنے بھی نمازی ہیں، کیا واقعی دل میں یہ لیے بیٹھے ہو، یہی ارادہ ہوگا کہ ہم نیکوں کے راستے پر چلیں گے، نبیوں کے راستے پر چلیں گے؟ نبی نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبی نے تو کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ کفار مکہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو پھر اب جب جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی جھوٹ ہو گیا۔ یہ وعدہ کر رہے ہو نبیوں کے راستے پر تو ہمیں چلا، اس کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور بول رہے جھوٹ تھے، اس کا مطلب اللہ سے جھوٹ بول دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 28ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، جو کرتے نہیں وہ تم کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ تقولوا ما لا تفعلون، کیا ہی برا ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، یعنی کہو کچھ اور کرو کچھ، عمل اس کے خلاف ہو۔ کہنا تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور پھر باتوں میں جھوٹ ملانا ہے، چیزوں میں جو ملاوٹ کرنی ہے، اور وعدے کو وعدہ جو کیا ہے اس کا جو ہے وفا نہیں کرنا ہے، بدعہدی کرنی ہے، وعدہ خلافی کرنی ہے، امانت میں خیانت کرنی ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کا حق مان کر کہ یہ ہم جا کر کے کہیں گے مولا کہا تو تھا ہم نے صراط المستقیم، تو نے سنا ہی نہیں، کیا یہ کہو گے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم تمہاری سیرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سیرت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے گلے میں، سیرت سے بھی زیادہ قریب، اگر وہ کٹ جائے تو انسان پڑ جاتا ہے۔ وہ جب تک چل رہی ہے اللہ کا سلسلہ، مطلب اللہ اس کے زندہ کے قریب ہے۔ اور اجیب دعوت الداعی، دوسرے سپارے میں کہ جب کوئی پکارتا اس کی پکار کو سنتا
سنتے ہیں. تو جب تم نے پکارا تو رب کیا سن نہیں ہے؟ ضرور سنتا ہے. ہاں دل میں وہ جذبات ہی نہیں ہے کہ ہاں اللہ ہمارا ہے اور ہمیں سن رہا ہے. یہ سمجھ لیا کہ اگر 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھی ہے تو بہت بڑا فرض ادا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے مسلمانوں؟ سمجھ لو اچھی طریقے سے. اس لیے خلیفۃ اللہ ہو تم اللہ کے نائب ہو، اللہ کے نائب ہو، اللہ کی باتیں بتانے والے ہو، اللہ کے راستے پر تم دنیا کو چلا کے رہے ہو. تو جب خود تم ہی بیٹھ گئے تو پھر دنیا کو کیا چلا سکتے ہو؟ ایک کردار مسلمانوں کا ایسا ہوا کرتا تھا کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. کردار ایسا ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم کے پاس جب ملک روم کا سفیر آیا تو اس نے آ کر مدینے میں پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں سفیر روم ہوں، روم کے بادشاہ کا سفیر ہوں. تو لوگوں نے بتایا صحابہ کرام نے کہ ہمارے ہاں کوئی شاہی محل کا تصور نہیں ہے، کوئی شاہی محل نہیں ہے، کوئی شاہی دربار نہیں ہے. تو پھر کہیں تو بیٹھتے ہوں گے بادشاہ کے. ہاں مسجد نبوی ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس جگہ ملیں گے. وہ گیا، جا کر کے دیکھا تو کھجوروں کے تنوں سے یعنی ستون بھی تھے اور وہ پچھان پڑی تھی، کچی مسجد تھی. یہ ہے شاہی دربار. جب دیکھا پوچھا کہ اس جگہ نہیں ہے، پوچھا لوگوں سے کہاں گئے تو ایک نے بتا دیا ادھر کو گئے. وہ چلتا چلا گیا. یہ اس کے دل میں اشتیاق ہو گیا پیدا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر بادشاہ کیسے ہے جس کی دھوم ساری دنیا میں ہے، وہ بادشاہ کیسا ہے کہ اس کا شاہی محل بھی نہیں ہے. آخر اشتیاق کے ذریعے سے چلتا چلا گیا. جا کر کے مسجد مدینے سے باہر اور جب ایک نخلستان آیا، کھجوروں کے باغ میں ایک شخص کھجور کے سائے میں سوتا ہوا نظر آیا. دور سے چلے گئے، جا کر کے دیکھا تو آپ پتھر کا تکیا لگائے ہوئے یوں ہی کھجور کے پتوں پر جو پڑے ہوئے تھے سوکھے ہوئے ان پر سو رہے ہیں. جا کر کے اس نے جب دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر اس کا دھواں کانپ گیا. یعنی خوف سے ان کے چہرے کی خوف سے ہیبت سے دھواں کانپ گیا. بڑی دیر تک یعنی کوئی بولا نہیں اور جگایا نہیں. جب خود ہی وہ جگ گئے تو وہ سامنے یوں ہاتھ باندھے نگاہ نیچے کیے ہوئے کھڑا تھا. آپ نے پوچھا بڑی نرمی سے کہ آخر تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے ہچکچاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں سفیر روم ہوں اور آپ کے دربار میں سفارت لایا ہوں، بادشاہ روم کی، شاہ روم کی سفارت لایا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اور باتیں بعد میں ہوں گی، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں تو سفیر ہوں، عالی شان محلوں میں گیا ہوں، درد برق لباسوں میں بادشاہوں کو دیکھا، اونچے اونچے تاجوں کے بادشاہوں کو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے جن کے سر پر تاج ہے انہیں دیکھا، مگر آج تک ایسی ہیبت کسی کے دیکھنے سے نہیں ہوئی جیسے کہ آپ کو سوئے ہوئے دیکھے تھے. آپ سو رہے تھے تو سوئے ہوئے انسان کے چہرے کو دیکھ کر جتنی ہیبت جتنا ڈر میرے دل میں بیٹھا اتنا کبھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا پیارا جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، مسکرا کر ارشاد فرمایا تاکہ اس کی ہیبت کا مجھے ڈر ہو کہ بھائی ہم نہ کسی کو ڈراتے ہیں اور نہ کسی کو خوف دلاتے ہیں. ہاں ہم اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں، اس رب کائنات سے ڈرتے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. جو کوئی بھی اس سے ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈر ساری دنیا کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے. تو تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. تو اس آیت کریمہ کی تشریح آپ سب نے سن لی کہ نیکی یہ نہیں کہ پورے بھی پچھم کو منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور قیامت کے دن پر اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا. نئی نسل سے میں کہوں گا وقت بھی پورا ہو گیا کہ وہ ذرا اپنی زندگی کا خیال رکھیں. اب بوڑھوں کی تو کٹ گئی جیسی بھی کٹنی ہے، مگر آگے کو زمانہ بڑا ہی اور زیادہ مشکل زمانہ آ رہا. دین پہ چلنا کیسا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جب پوچھا قیامت کے بارے میں تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے مٹھی میں انار رہنا. مٹھی میں انار رہنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ لوگ روایتوں کے پابند ہو جائیں گے. تو آج روایتوں کی پابندی دیکھ لو. نکاح سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کیا تو نہ کانوں میں کوئی کنڈل گڑھائے، نہ ناک میں کوئی گلاب گڑھایا، نہ کوئی دہیج دیا اور یوں ہی نکاح کر دیا. حضرت فاروق اعظم کا زیور پر تقویٰ پرہیزگاری کا عبادت کر
یعنی رضاعت کا کوشش کا، اللہ کا خوف کا جو ہے زیور کا، اور کیا دیا؟ جنت دے دی کہ جنتی عورتوں کی تم سردار ہوگی، یہ عہدہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ آج بیٹیاں ہو گئی جوان اور ہم نے اتنی رسمیں بنا دی، کوئی دوسرا نہیں بلکہ ہم اپنی رسمیں، کہ جب تک کہہ دیں وہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ راجا ناچے گی، نہ 20 لاکھ روپے ہوں گے، نہ بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں گے، تو اس کے لیے کہیں کوئی پلاٹ بیچنا پڑ رہا، کہیں زمین بیچنی پڑ رہی ہے، اور پھر بھی قبول نہ ہو رہی کہ آپس میں ایک دوسرے کی، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ آج دیکھو سوشل میڈیا پر کہ فلاں کی لڑکی اس ہندو غیر مذہب لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور فلاں کی چلی گئی۔ RSS کا یہ جو پلان ہے مسلمان لڑکیاں کو بہلا کر کے، جوان لڑکیاں کیا کریں، ان کے نکاح کرنے کوئی لڑکا تیار نہیں ہے تو وہ غیر مذہب میں جا رہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، یہ کس کی خطا ہے؟ یہ خطا یہ مسلمانوں تمہاری خطا ہے، باپوں کی بھی اور ماؤں کی بھی خطا ہے، اور لڑکوں کی بھی خطا ہے، لڑکیوں کی بھی، کسی اور کی خطا نہیں ہے۔ ضرور اس کا حساب کتاب اللہ کے سامنے سب کو دینا ہوگا، نہ سب جو تک مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔